ایک غریب شخص نے غوطہ لگا کر بڑی مشکل کے ساتھ ایک مچھلی پکڑی۔ وہ اس مچھلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں اپنے بچوں کو یہ مچھلی کھلاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی مچھلی پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ جب وہ غریب شخص اس مچھلی کو پکڑ کر بڑی مشکل کے ساتھ باہر نکلا، وہاں سے جانے لگا تو اچانک آگے سے ایک شخص آیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ اس سے وہ پکڑی ہوئی مچھلی چھین لی۔ اس بندے نے کافی بچانے کی کوشش کی، لیکن اس بندے نے زور زبردستی کر کے اس غریب شخص سے وہ مچھلی چھین لی۔ لیکن مچھلی چھینتے ہوئے اس مچھلی کا ایک دانت اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو اس انگلی میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے گھر میں جا کر اس مچھلی کو بڑے مزے کے ساتھ پکایا، اور جب وہ اسے پکا کر کھا رہا تھا تو اسی وقت اس کی انگلی میں درد ہو رہا تھا، جس انگلی پر وہ مچھلی چھینتے ہوئے اس کا دانت لگا تھا۔ اس نے مچھلی پکائی، چارپائی پر بیٹھا، مچھلی کھانے لگا۔ جب وہ مچھلی کھا رہا تھا تو اس کا درد تھوڑا اور تیز ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی انگلی کا درد تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس بندے کی برداشت سے یہ باہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بندہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگا کہ جلدی سے میرے گھر میں آؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اس کے گھر میں آیا اور آ کر پوچھا کہ کہاں پر درد ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ کافی دیر سے میری انگلی کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے بڑے غور سے انگلی کو دیکھا اور کہا کہ آپ کی انگلی میں انفیکشن ہو چکا ہے، یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، ورنہ یہ انفیکشن آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور بعد میں بہت پریشانی ہوگی۔ تو صبح آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کی انگلی کاٹ دیں گے۔ اب اس شخص کی وہ درد ہونے والی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ بڑا ہی پریشان ہوا، گھر میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کا درد تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ اپنے ڈاکٹر کو پھر سے کال کرتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر آ جاؤ۔ ڈاکٹر اس کے پاس گھر آ گیا۔ یہ شخص ڈاکٹر کو کہنے لگتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہی میں نے اپنی انگلی کٹوا دی، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر اس کا ہاتھ دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اب تیرے ہاتھ میں انفیکشن ہو چکا ہے، اب تو تیرا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ اگلے دن آپ ہاسپٹل آ جائیں تاکہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ انگلی بھی کٹ گئی، اب ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن درد تھا جو پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ پھر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، کہنے لگا کہ جلدی سے میرے گھر میں آ جاؤ، میں جب سے ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں میرا درد ختم نہیں ہو رہا۔ وہ ڈاکٹر اس کے گھر میں آ گیا، آ کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ چیک کیا اور پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ میرا درد اب بھی ختم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے غور سے ہاتھ کو دیکھا، بازو کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ انفیکشن تو اب تیرے پورے بازو میں پھیل چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تیرے بازو کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ یہ بندہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑا ہی رونے لگا اور یاد کرنے لگا کہ شاید میں نے کسی شخص پر ظلم کیا تھا، تو پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ایک غریب شخص کی کیسے مچھلی چھین لی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا بازو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ گلیوں میں، سڑکوں میں پھرتا رہتا ہے اور اس غریب شخص کو تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار ایک جگہ مزدوری کرتے ہوئے وہ غریب شخص اس کو نظر آ گیا۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ کیا تو نے میرے لیے بد دعا تو نہیں کی تھی؟ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے بد دعا تو کی تھی، کیونکہ تو نے میرے بچوں کا رزق جو مجھ سے چھین لیا تھا، تو میں نے تیرے لیے بد دعا ضرور کی تھی۔ اب یہ شخص اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ خدا را مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ دیکھیں پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میرا سارا بازو ہی کٹ گیا، اور یہ سب کچھ درد کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے ہوا۔ صرف تو نے مجھے بد دعا دی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو وہ شخص اس غریب شخص کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر معافی مانگنے لگا۔ اس غریب شخص نے اس کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص معافی مانگ کر وہاں سے چل پڑا۔ دوستو، ان حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غریب کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ دنیا ہی میں تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے
تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو